ہیلو اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو زنیر اظہر آفیشیل. جس طرح کہ ہم نے کل بات کی تھی، آج پارلیمنٹ میں سول ملٹری لیڈرشپ ساری نیشنل سیکیورٹی کے ایک ان کیمرہ اجلاس میں اکٹھی ہوئی. کل تک ہمیں جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی ہیز اگریڈ کہ ہم وہ بھی اس کا حصہ بنیں گے، لیکن آج اس اجلاس سے کچھ دیر پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس اجلاس میں تب تک شرکت نہیں کر سکتے جب تک ہم عمران خان سے مشاورت نہ کر لیں. اور مشاورت کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ایکسس دی جائے عمران خان تک، جو کہ ان کو نہیں دی گئی. اور سلمان اکرم راجہ جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت کسی بھی آپریشن کے حق میں نہیں ہیں. اس کے علاوہ جب تک ہمارے بانی کی مشاورت نہیں ہوتی ہم کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے. جو اپوزیشن کا اتحاد ہے اس کے جو سربراہ ہیں محمود خان اچکزئی، انہوں نے بھی کہا کہ عمران خان کے بغیر کسی میٹنگ کی اہمیت نہیں ہوگی، ہم اس غیر آئینی وزیر اعظم کی دعوت پر کیسے جائیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو آن بورڈ لیے بغیر جو فیصلے بھی ہوئے عوام ان کو قبول نہیں کریں گے. یہ تو ہو گیا پی ٹی آئی کا موقف. اب دیکھتے ہیں کہ اس اجلاس میں مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا. میں اس لیے مولانا کی طرف فوراً جا رہی ہوں کیونکہ ہم اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں، اینڈ سو فار بہت چانسز تھے، اور میں یہ تھے کیوں کہہ رہی ہوں کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بنے گا، اس پہ بعد میں بات کریں گے. لیکن آج کیونکہ مولانا اس اجلاس میں شامل ہو گئے ہیں، دیٹ مینس کہ جو پروبیبلی ایک قربت پیدا ہو رہی تھی، جو آپس میں ڈفرینسز ہیں، وہ سمجھا جا رہا تھا پی ٹی آئی کے باقی کے اپوزیشن جماعتوں کے مولانا کے ساتھ ہیں، شاید ان میں کمی آ جائے. اور عید کے بعد مولانا نے بھی کہا تھا کہ وہ احتجاج کے لیے نکلیں گے، پی ٹی آئی بھی یہی کہہ رہی تھی، اور ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس جو ہے اس کا شاید ایک احتجاج عید کے بعد دیکھنے کو ملے، یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. لیکن آج کلیئرلی مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کیونکہ اس اجلاس میں شامل ہوئے ہیں تو انہوں نے اپوزیشن کا ساتھ نہیں دیا. محمود خان اچکزئی، پی ٹی آئی اور اس کے علاوہ جو دیگر جماعتیں ہیں جو کہ اپوزیشن بلاک کا حصہ ہیں، ان سب سے ہٹ کے مولانا نے پارٹیسپیٹ کیا. اس میں انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والا دہشت گرد ہے، اور سیاسی قیادت اور قوم کو کسی کنفیوژن کا شکار ہوئے بغیر دہشت گردی کا سامنا کرنا چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کو یہاں نہ دیکھ کر مایوسی ہوئی، اگر مجھ سے مشورہ کرتے تو میں ان کو اجلاس میں آنے کا ضرور کہتا. انہوں نے اپنے پولیٹیکل کریئر کا ذکر کیا. انہوں نے کہا میں 1988 سے اس ایوان کا حصہ رہا ہوں، آئین سے وفاداری کا حلف اٹھاتا رہا ہوں، تو جب کہ میرا ملک مشکل میں ہے اور میرے استاد تک پہ حملہ کیا گیا ہے، بیکاز ایز یو نو میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ دارالعلوم حقانیہ کے جو لوگ ہیں ان کو ٹی ٹی پی یا داعش ٹارگٹ کر رہی ہے، تو ظاہر ہے وہ سارے جو منتظمین تھے، جو سینئرز تھے، وہ کہیں نہ کہیں مولانا فضل الرحمان کے ریلیٹیوز بھی تھے، ان کے استاد بھی تھے. تو انہوں نے صاف کہا کہ اگر میرے استاد کو شہید کیا گیا ہے تو میں اس کے ماننے والے کو مجاہد نہیں کہہ سکتا. سو انہوں نے کلیئرلی ڈسٹنس کیا ہے اپنے آپ کو. جو ایک کانسیپٹ ہے کہ دارالعلوم حقانیہ سے ہی طالبان پڑھ کے باہر نکلے تھے سارے، تو وہ سارے اسی مدرسے سے بلانگ کرتے ہیں، بٹ انہوں نے کیٹیگوریکلی اپنے آپ کو اس سے الگ کیا ہے. سو ایک بڑی فرم پوزیشن مولانا فضل الرحمان نے لی ہے، اور انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ ہمیں اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز کو سائیڈ میں رکھنا پڑے گا اور اس ایشو پہ اکٹھا ہونا پڑے گا. اب دیکھ لیتے ہیں کہ آرمی چیف نے کیا کہا ہے. آرمی چیف نے کہا ہے، جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے میں صرف وہ اٹھاؤں گی، انہوں نے کہا ہے ہم گورننس کے گیپس کو کب تک افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے. انہوں نے کہا کہ ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی تحریک نہیں ہے اور کوئی شخصیت نہیں ہے. اس میں آف کورس کلیئر میسج ہے کہ کوئی پرسنالٹی یا کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی ایلیمنٹ جہاں ہماری نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ آئے گا، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک سافٹ اسٹیٹ کے طور پہ کب تک لوگوں کی جانوں کی قربانیاں دیتے رہیں گے. اور اس کے علاوہ انہوں نے علماء سے درخواست کی کہ یہ جو ایک ریلیجس ایکسٹریمزم ہے اور جو وہ خوارج کی ٹرم یوز کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اسلام کی جو ایک ڈسٹارٹیڈ تشریح ہے اس میں اس کو صحیح کرنے میں اور اس کو لوگوں کے آگے پیش کرنے میں، یوتھ کے آگے پیش کرنے میں علماء اپنا کردار ادا کریں. اینڈ آف کورس گورنمنٹ نے بھی یہی کہا کہ ہم لوگ افواج پاکستان کے ساتھ ہیں اور ہمیں بھی جو کرنا پڑا ہم کریں گے. یہ تو ہو گیا اس اجلاس کی کہانی. اب جو رسپانس پی ٹی آئی کا آیا ہے،
وہ رسپانس کسی بھی طرح سے ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے جرنلسٹ، میجورٹی آف دا جرنلسٹ، میجورٹی آف دا انالسٹ آل بلیو کہ جس طریقے کا سلوک پی ٹی آئی کے ساتھ کیا جا رہا ہے کسی مہذب معاشرے میں، کسی جمہوری ملک میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. مستقل ایک پارٹی کو اگر آپ دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو اس کو تو کوئی بھی اس کی فیور نہیں کر سکتا. بٹ دین دیر آر سچویشنز جہاں پہ جو لیڈران ہیں ان کو تھوڑا سا ابو دیئر اون ایجنڈاز بھی سوچنا پڑتا ہے. یہ ضرور ہے کہ اگر اس اجلاس کا حصہ پی ٹی آئی بن جاتی تو میرے خیال میں ایک بہت بڑا پن کا ثبوت سامنے آتا کہ وائل ان کے لیڈر جیل میں ہیں، ان کو ایکسیس نہیں دی جا رہی، ان سے مشاورت بھی نہیں ہوئی، لیکن مشاورت کے بغیر بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کلیئر ہے کہ جہاں پہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ آئے گا وہاں ہم بانی پی ٹی آئی سے، عمران خان سے ملے ہوں یا نہ ملے ہوں، ایجنڈا یہی آئے گا کہ ہاں جی اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، جائیں اور جا کے بیٹھیں لوگوں کے ساتھ. جس طرح سی ایم کے پی علی امین گنڈاپور آج اس اجلاس میں بحیثیت سی ایم موجود تھے، تو اسی طرح بطور اپوزیشن عمر ایوب کو اور باقی جو ممبرز ہیں جن کے نام بھیجے گئے تھے کہ وہ آئیں گے ان کو آنا چاہیے تھا. بٹ جب یہ فیصلہ ہو گیا، سلمان اکرم راجہ نے اناؤنس کر دیا کہ ہم لوگ نہیں آ رہے. اس کے بعد چیئرمین جو ہیں بیرسٹر گوہر، پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں، وہ بڑے بیک فٹ پہ باڈی لینگویج میں نظر آئے، اور جو ان کا ایک نیریٹو تھا کہ قومی سلامتی کے مسئلے پہ ہم سب اکٹھے ہیں، انہیں ایک دم اس سے ڈیفینسو پہ جانا پڑا، وچ کلیئرلی واز این آپٹک ناٹ ویری گڈ کہ وہ چیئرمین تو ہیں لیکن ان کی ریٹ کوئی نہیں ہے، ان کی بات کی اہمیت کوئی نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کا ایک اور اینگل بھی ہے. اب جب عید کے بعد تحریک چلانی ہوگی تو میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان تو اس کا حصہ نہیں بنیں گے، بیکاز ان کا صوبہ، ان کی کانسٹیچوئنسی جو سب سے زیادہ ٹیررزم سے افیکٹڈ ہے اور جہاں پہ ان کے پولیٹیکل سٹیکس بھی ہیں، ان دونوں چیزوں میں سے انہوں نے اپنے پولیٹیکل سٹیکس کو پیچھے رکھا ہے اور جو قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، امن عامہ کا مسئلہ ہے، اس کو پریفرنس دے کے اس اجلاس میں شرکت کی ہے، وچ کلیئرلی مینس کہ اب وہ کسی تحریک کا حصہ شاید نہ بننا چاہیں، کیونکہ انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ یہاں ایجنڈا جو ہے وہ ہماری پرسنل لائکس اینڈ ڈس لائکس سے بڑا ہے، تو ہم تو یہاں پہ ہیں، موجود ہیں اور اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو وہ جو ایک بہت اچھا ایک اسٹرانگ اپوزیشن کا کانسیپٹ پاکستان میں آ رہا تھا کہ اپوزیشن اتنا ٹف ٹائم دے گورنمنٹ کو کہ گورنمنٹ ڈیفینسو پہ ہو کے ہی کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر دے، وہ اب کچھ اتنا سالڈ نظر نہیں آ رہا. شاہد خاقان عباسی کی جو جماعت ہے، خاقان عباسی صاحب خود بڑے سیزنڈ اور میچور پولیٹیشین ہیں، ان کو بھی اگر میں کنسیڈر کروں کہ ان حالات میں کیا وہ نکلنا چاہیں گے تو میرا نہیں خیال. تو باقی رہ گئے محمود خان اچکزئی اور پی ٹی آئی، ان لوگوں کو تو پہلے ہی ایک جلسے کی بھی اجازت نہیں ملتی. سو اس اجلاس میں شرکت نہ کر کے پی ٹی آئی نے ایک بہت بڑی اپرچونٹی جو ہے اس کو مجھے لگتا ہے کمپرومائز کیا ہے. اگر وہ اس اجلاس میں بیٹھ جاتے تو ایک اپنا آئینی رول بھی ادا کر دیتے جو کہ اپوزیشن کا ہوتا ہے. دے آر دا ممبر آف دا پارلیمنٹس. کرائسس سچویشن میں ان کی فیڈ بیک امپورٹنٹ ہوتی ہے، ان کا پارٹیسپیٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ انہوں نے نہ کر کے ایک تو اپنی اسپیس چھوڑی ہے، دوسرا انہوں نے اپنے مخالفین کو مزید موقع دیا ہے جو پہلے ہی نائنتھ میں کرتے نہیں تھکتے، جو ان کی مخالف جماعتیں ہیں، اس کے علاوہ ان پہ کیسز بھی چل رہے ہیں. تو وہ جو ایک اسپیکٹیکل ہے پی ٹی آئی کا کہ یہ ہارڈ لائنرز بنتے جا رہے ہیں، اس کو بہت میرا خیال ہے تقویت ملی ہے اس فیصلے سے، وچ از ناٹ گڈ فار پی ٹی آئی. آئی ڈونٹ نو ہو از ایڈوائزنگ عمران خان. ویسے تو کہا یہ جاتا ہے، اور جہاں تک میں نے ان کو دیکھا ہے انہیں ایڈوائز کی ضرورت نہیں ہے. ہی از اے سنگل مائنڈیڈ پرسن، اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، جو ان کے مائنڈ میں آ جائے وہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. تو لانگ رن میں جو پاکستان میں پولیٹیکل سیناریو ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول بھی اگر وہ کم کرنا چاہتے تو یہ موقع تھا. جب آرمی چیف خود کہہ رہے ہیں کہ گورننس کے گیپس پورے کریں، تو یہ موقع تھا جو پولیٹیکل سپیس واپس لی جا سکتی ہے
آرمی سے سول ملٹری ریلیشنز کا جو بیلنس ہم کہتے ہیں خراب ہوا ہے مستقل پاکستان میں، سولین سپیس کم ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی سپیس بڑھی ہے، تو آہستہ آہستہ کوئی بھی چیز اوور نائٹ نہیں ہوتی، وہ سپیس بڑھی بھی بہت آہستہ آہستہ ہے. تو دیز آر دا ٹائمز جس میں سولینز اپنا حصہ ڈالیں، آگے بڑھیں، ڈیلیور کریں، اور جس لیول پہ ملٹری ڈیلیور کر رہی ہے اسی لیول پہ کم از کم گورننس کو ڈیلیور کرنا شروع کریں، اپنی پارٹیسپیشن کو ڈیلیور کرنا شروع کریں، تو وہ اسپیس بیلنس ہونا شروع ہو جائے گی. بٹ یہاں پر وربلی تو سارے کہتے ہیں، زبانی کلامی باتیں تو سارے کرتے ہیں کہ وی آر اینٹی اسٹیبلشمنٹ، لیکن جب موقع آتا ہے ڈیلیور کرنے کا تو سارے اپنے اپنے پولیٹیکل سٹیکس کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ اور مضبوط نہ ہو، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سسٹم میں اور زیادہ آگے نہ آئے. تو یہ تو ہوگا جب آپ اپنی پولیٹیکل سپیس کو پاکستان کی سالمیت سے الگ رکھیں گے، پاکستان کی گڈ گورننس سے الگ رکھیں گے، پاکستان کے لوگوں سے الگ رکھیں گے. یہ حقیقت ہے. پاور سٹرگل میں پڑے رہیں گے تو آپ کی سپیس آہستہ آہستہ کم ہوگی، اور آپ کو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت پڑے گی، کبھی ایک جماعت کو کبھی دوسری جماعت کو حکومت میں آنے کے لیے. دیز آر دا ہارڈ فیکٹس جو آج کے پی ٹی آئی کے اس فیصلے سے میرے ذہن میں آئے ہیں. پی ٹی آئی ہیز ناٹ میڈ اے وائز ڈیسیجن ایٹ آل، اور اب ہوگا یہ کہ آپ کو مولانا فضل الرحمان اور بھی جو نیشنلسٹ جماعتیں ہیں، اس کے علاوہ موجودہ حکومت، اسٹیبلشمنٹ، ان کا نیریٹو آن پاکستان سیم نظر آئے گا، اور ورسز دا نیریٹو آف پی ٹی آئی جو جتنا مرضی کہتے رہیں کہ ہم رول آف لا چاہتے ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کا رول کم کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیونکہ پریکٹیکلی انہوں نے یہاں سے ریسیڈ کیا ہے، یہاں سے ودرا کیا ہے، تو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی پارٹ آف دس نیریٹو، جس کی اس وقت دنیا کو دکھانے کی ضرورت ہے کہ اگینسٹ ٹیررزم آر سول ملٹری لیڈرشپ از آن دا سیم پیج. اور آنے والے آپ وقت میں دیکھیں گے کہ جو ابھی تک جس طریقے سے سچویشن ہینڈل کی گئی ہے، جو کہ ملٹری آپریشنز کے ذریعے سے دن بدن روزانہ کی بنیاد پہ انٹیلیجنس آپریشنز ہو رہے تھے، اس میں شدت آئے گی. ایک شاید ڈائریکٹ کانفلکٹ بھی آپ وٹنس کریں ود افغانستان. سو دیر آر ہارڈ ٹائمز اہیڈ، اور ہارڈ ٹائمز میں اگر آپ ساتھ کھڑے ہو جائیں تو آپ کا قد بڑا ہی ہوتا ہے، اور وہ ضرورت بھی ہوتی ہے. خود ہر ایک کو اس طرح سوچنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم آج تک قوم نہیں بن سکے. یہی وجہ ہے کہ پھر ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان ترقی کیوں نہیں کرتا. ڈویژنز اتنی زیادہ ہیں، اپروچز اتنی سیلفش ہیں کہ اس کے بعد جب آپ ان کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان جماعتوں کے جو فالوورز ہیں وہ ان سے تنقید برداشت نہیں ہوتی، وہ سننا ہی نہیں چاہتے کہ ان میں کیا کمیاں ہیں. سو آہستہ آہستہ جو ڈسکورس ہوتا ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی کم ہوتی جا رہی ہے، ڈیبیٹ کی سپیس بھی کم ہوتی جا رہی ہے، ڈسینٹ کی سپیس بھی کم ہوتی جا رہی ہے، آرگیومنٹ بھی نہیں ہوتا، ڈیبیٹس ہوتی نہیں ہیں. جو کسی چیز کو اپوز کرتا ہے اس کو دوسری سائڈ جو ہے وہ بلی کرنا شروع کر دیتی ہے. تو یہ معاملہ ایک اور طرح کی سوشل پولرائزیشن اور ایکسٹریمزم کی طرف جا رہا ہے، وچ از پولیٹیکل ان نیچر. اور جب پولیٹیکل ایکسٹریمزم آتا ہے تو بلیو یو می، پھر جو کچھ نازی جرمنی میں ہوا، فیشزم جسے کہتے ہیں، پھر وہ جنم لیتا ہے. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ان آر ڈیسیجنز اہیڈ، کیونکہ یہ سب ڈیفائن کرے گا کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے. آئی ول سی یو ٹمارو.